مہر منظور نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی تو منظور ہے مگر یہ مہر منظور نہیں. فرمایا کہ بیٹا مہر میں کیا چاہتی ہو؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے مہر کے اندر آپ کی گناہگار امت کی مغفرت کی گارنٹی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آپ دیکھیے ہر موڑ پہ ہر جگہ پہ ہم گناہگاروں کا کتنا خیال رہا ہے. رسول اللہ کا گھرانہ ہم گناہگاروں کو سدھارنے میں ہماری مغفرت اور بخشش کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا. جہاں ضرورت پڑی وہاں اپنا خون بھی دیا مگر ہمیں راہ ہدایت دکھاتے رہے, ہمیں صراط مستقیم دکھاتے رہے, ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھاتے رہے. تو کہا بابا جان علی تو منظور ہے مگر یہ مہر منظور نہیں, کہ جب تک اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس بات کی گارنٹی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ میرے مہر کے اندر امت محمدی کی مغفرت اور بخشش کا اعلان نہ کر دے, جب تک یہ نکاح نہیں ہوگا. تو اسی وقت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ بروز قیامت آپ جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مقام ہے سیدہ کائنات کا. آج آپ لوگ اس روحانی عرفانی محفل اس مجلس میں جمع ہیں, مولا کائنات اور سیدہ کائنات کے ذکر کی محفل میں جمع ہیں. ارے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, صرف ان کی نسبت ہے, ان کے در کی غلامی کی سند ہے. اور یقین مانیے کہ دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت یہی ہے. اور جس کے پاس یہ تحفہ ہے, جس کے بعد یہ نسبت کا تحفہ ہے حضرات گرامی, تو اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. ورنہ پھر کچھ نہیں. ہم کیا لے کے جائیں گے یہاں سے؟ ہمیں ان کے در سے کیا ملا؟ حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو آپ حاضر ہیں, آپ یہ بتائیں کہ ان کی بارگاہ سے کیا ملا؟ تو بابا نظام فرماتے ہیں کہ میں نے ذکر جہر بہت کیا اور ہمیشہ کرتے رہتے تھے, مگر اپنے ذکر کی کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ذکر پر جتن کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بلندی عطا فرمائی, وہ حجابات ہٹے, وہ راستے کھلے, وہ راہ دکھی, وہ مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں ملی. فرمایا کہ اس کے ذکر کا طریقہ پھر آپ نے سکھایا. ہم لوگ ذکر جہر ہماری مجلس میں کرتے ہیں تو آخری میں ذکر پر جتن کے اوپر اپنے ذکر کو مکمل کرتے ہیں. یہ ذکر ہم نے ادھر ادھر سے نہیں لیا, یہ ذکر ہم نے کہیں اور سے نہیں لیا. یہ نظام القلوب میں بابا نظام کی اپنی کتاب کے اندر یہ ذکر موجود ہے. پھر نظام بابا سے اٹھے تو ہم مولانا فخر پاک کی دہلیز پہ آئے. مولانا فخر پاک کی بارگاہ میں کہا کہ حضور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھا دیجیے. ہمیں بتائیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو کس طرح مانگیں, کیا وسیلہ اختیار کریں, کیسے عاجزی کریں. تو میرے سرکار فخر پاک فخر جہاں فرماتے ہیں کہ بولو میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے, اسم اعظم اور اللہ الصمد کے واسطے, اپنی ماں کے, باپ کے, بھائی کے, جد کے واسطے. ماں کے سیدہ کائنات, باپ کے مولا کائنات, بھائی کے امام حسن مصطفیٰ, اور جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے, اپنی ماں کے, باپ کے, بھائی کے, جد کے واسطے. یا حسین ابن علی پہنچیے مدد کے واسطے. یہ کہیں اور سے یہ دعائی کلمات, یہ ربائی نہیں ملی حضرات, یہ ہمیں اسی دہلیز سے ملی ہے, اسی چوکھٹ سے ملی ہے, یہ بابا نظام کے در سے ملی ہے. میں ہمیشہ پڑھتا ہوں, ہر دعا ہر مجلس میں پڑھتا ہوں. لوگ سوچتے ہوں گے, دیکھیے آپ لوگوں کی بات نہیں ہے, آپ تو محبت والے لوگ ہیں. بولتے کیا بار بار میاں حسین کا نام لے کے آ جاتے ہیں دعا کے اندر. ارے ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ.
نہیں، اسم اعظم اسے لکھا ہے کتاب میں، اس دعا کو اسم اعظم لکھا ہے، فخر الطالبین مناقب فخریہ میں یہ دعا موجود ہے، بلکہ کہا گیا ہے یہ دعا ہی ہمارے لیے اسم اعظم۔ جب ہم اس نسبت سے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو ان کی محفل میں آیا کریے، ان کی مجلس سے سجایا کریے۔ ہم ہمارے پیرانوں انسان کے عرس مناتے ہیں، ان کے دن مناتے ہیں، ان کے یوم مناتے ہیں۔ دیکھیے بڑی شان سے بابا نظام کا عالی شان عرس کا اختتام ہوا، وہاں سے پھر میں حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب شاہ ولایت جے پور کی بارگاہ میں گیا۔ بڑا ہجوم، بہت بڑے پیمانے پر عرس ہوتا ہے کون؟ نظام بابا کے در کے غلام ہیں، مولانا فخر پاک کے مرید اور خلیفہ ہیں، نظام بابا کے شہزادے، آپ کے فرزند، آپ کے جانشین کے در کے غلام ہیں، وہ بھی میرے جد ہیں۔ ان کے وہاں عرسوں کے اندر گیا، میرے چھوٹے بھائی سید ضیاء الدین وہاں کے سجادہ نشین ہیں، اس بارگاہ کے ہم نے عرسوں کے اندر ان کا خطاب بھی سنا۔ شفیع منیر نثار سے پہلے انہوں نے خطاب فرمایا، بڑا عالی شان عرس تھا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا جتھا تھا، جتنے لوگ درگاہ کے احاطے میں آتے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ باہر رہتے ہیں۔ 2 کلومیٹر سے جو تو راستے جام رہتے ہیں، آنے کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ وہاں پر بڑی عقیدت اور محبت ہے لوگوں کے اندر، اور بڑا جذبہ ہے ان سے محبت کا۔ مگر مولانا ضیاء الدین صاحب شاہ ولایت، ان کا معمول کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے وہ مولانا فخر پاک کے در سے ملا ہے۔ ان کا یہ معمول تھا حضرات گرامی کہ جب وہ ہر فرض نماز پڑھ لیتے تو اس کے بعد اپنے قلب پہ اپنے شیخ کے ذکر کی ضرب مانتے تھے، فرماتے تھے یا شیخ، اپنے پیر و مرشد کا توجہ کر کے، اور فرماتے تھے اس سے مجھے بڑی قوت ملتی ہے، مجھے استقامت ملتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بابا نظام کے فرزند، آپ کی خدمت میں دہلی میں تھا، تو ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں اور مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور تمام نعمتیں منتقل فرماتے ہیں اور مجھے خلافت اور نسبت عطا فرماتے ہیں۔ تو میں اٹھا اور اٹھ کے فوراً اپنے پیر و مرشد کے حضور میں بھاگا کہ آج دادا حضور میرے خواب میں آئے تھے اور مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بس میں دروازے میں گیا، فجر کا وقت تھا، جیسے ہی آپ کے پاس پہنچا تو آپ دروازہ کھول کے باہر نکلے مولانا فخر پاک، اور فرمایا کہ ضیاء الدین کچھ مت کہنا، جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ میرے گلے لگ جا۔ آپ نے اپنے گلے سے لگا لیا اور تمام نعمتیں عطا فرمائی اور کہا کہ اس خطہ راجستھان کی ولایت تجھے عطا ہوئی ہے، اب تم جاؤ اور وہاں پر اپنے سلسلے کا کام شروع کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں یہاں آیا اس خطے پہ، تو پھر مجھے کیونکہ یہاں آنے کا حکم دیا تھا، مجھے کہیں یہاں سے جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جے پور سے اجمیر کتنے دور ہے غریب نواز؟ 120 کلومیٹر۔ آپ زندگی بھر وہاں خدمت کرتے رہے، وہاں سے اجمیر شریف بھی نہ جا پائے۔ کوئی کہتے کہ حضور چلیں زیارت کے لیے چلے غریب نواز میں، کہا دل تو بہت چاہتا ہے، مگر میرے پیر نے یہاں آنے کا کہا تھا، یہاں سے بھی جانے کا کہا ہے۔ یہ عقیدت، یہ محبت ہوتی ہے، اسے نسبت کہتے ہیں، اسے نسبت کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کے ولیوں نے، بزرگان دین نے یہ محبت، یہ خدمات انجام دی ہے کہ آج ہم کلمہ گو ہو کے اس محفل میں، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ ان کی آستانوں سے صحبت کی وجہ سے، ان کی چوکھٹ کی وابستگی کی وجہ سے حضرات ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، بجتن پاک کی عصمت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ اگر ہم ان کے آستانوں سے اور چوکھٹ سے دور ہو جائیں حضرات، تو دین اسلام کے اندر ہی ایسے بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں جو فرقے آپ کو گھیر لیں اور آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ بات تو وہ قرآن کی ہی کریں گے، راستہ آپ کو نماز کا ہی بتائیں گے،
مگر حضرات گرامی وہ گمراہی کی طرف بھی لے جائے اور ہمیں اپنے راستے سے ہٹا دیں. اس لیے آج اس پرفتن دور کے اندر بہت ضروری ہے ان بزرگان دین کی چوکھٹ سے وابستگی، ان کی محبت اور اہل بیت اطہار کی تعظیم و عظمت اپنے دلوں میں بسائے رکھیں، اور اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر یہ پیغام آپ یہاں سے جو سمیٹ کے لے جاتے ہیں یہ اپنے گھروں میں اس پیغام کو دیں. جتنی بار آپ یہ ذکر گھر کے اندر کریں گے حضرات تو گھر میں ماحول بنے گا، ان کی محبت کا ماحول بنے گا. پھر ہماری آنے والی نسلوں کے اندر یہ محبت جو ہے تو یہ سرایت کرے گی، آگے بڑھتے جائے گی. اگر ہم نے یہ پیغام یہاں سن کے یہیں چھوڑ دیا یا چائے کی دکان پہ لے آ کے ختم کر دیا اور آگے نہیں بڑھایا اسے، تو آنے والی نسلیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں نا جس طرح ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اگر میں جنت میں جاؤں تو میری اولاد بھی جنت میں رہے. بے شک بے شک. آپ کو تکلیف ہوگی، ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں نسبت کی وجہ سے، مگر وہ جو ہے تو جہنم کے راستے میں چلے گئے. ہم لوگ بے چین رہو گے کہ یہ کیسے ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم نے جنت کس لیے دی، ہماری اولاد وہاں پر پڑی ہے. تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انہیں ہدایت کا راستہ دکھانا چاہیے، ان کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے. حضرات گرامی یہ بہت ضروری ہے، اس لیے اس پیغام کو اپنے تک محدود نہ کریں، اس سے آگے بڑھائیں اور ذکر اہل بیت کو عام کریں. میں اظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں.